عمران صاحب بڑا زبردست آپ ماحول یقیناً وہاں پر انجوائے کرنے جا رہے ہیں اگلے چند دنوں میں. آئی ہوپ کہ یہ اچھا پرامن سارا معاملات ہوں اور پاکستان کے لیے اس میں سے خیر ہی خیر نکلے. لیکن جو آج آپ کا سفر رہا، جس طرح سے جلسے جلوس ریلیاں راستوں میں بھی آپ دیکھتے گئے ہوں گے، اور اسلام آباد کا ماحول بھی جو آپ نے وہاں پہنچ کر دیکھا، کیا آپ نے فیل لیا ہے اس وقت ملک میں اس وقت امن کی فضا ہے، کوئی چینج کی ہوا ہے؟ کیا کہتی ہیں اسلام آباد کی فضائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینا، سب سے پہلے تو یہ بات کہ اسلام آباد میں آپ کو پتہ پی ٹی آئی کا جو کراؤڈ ہے وہ بنیادی طور پہ فیسٹیوٹی والا کراؤڈ ہے. تو آج جو آپ نے اپنے انٹرو میں یہ کہا نا کہ جی یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، عمران خان صاحب سمجھتے ہیں، تو میں آپ کو تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کی کوئی حقیقت بتا دوں. میں وہاں خود ابھی موجود تھا، وہیں سے آیا ہوں. گزارش یہ ہے کہ وہاں پہ ٹوٹل جو ایریا ہے وہ 500 میٹر کے قریب لمبا اور 200 میٹر کے قریب چوڑائی میں ہے. ٹوٹل جو جلسہ گاہ انہوں نے کارڈن کیا جو ایریا. اب اس میں 5000 کرسیاں لگائی گئی ہیں شرکا کے لیے، 500 خواتین کے لیے الگ ہے، اور 600 کے قریب صوفہ سیٹس ہیں. تو آپ اس میں حساب لگا دیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر وہاں اس پورے ایریا میں جو جلسے کے لیے مخصوص کیا گیا پریڈ گراؤنڈ میں، اگر تل دھرنے کو بھی جگہ نہ رہے تو وہاں میکسیمم 10,000 بندہ آ سکتا ہے. اس سے زیادہ بندہ وہاں آ ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ کہنا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے. عمران خان صاحب اپنی تاریخ میں جو سب سے بڑا جلسہ کر چکے ہیں وہ مینار پاکستان والا جلسہ تھا، لاہور والا، جس سے انہیں سارا ماشاءاللہ یہ سیاسی ہوا تھا. دوسری یہ بات یہ ہے کہ کراؤڈ اس میں کوئی شک نہیں کہ چارجڈ ہے دونوں طرف سے. جب میں موٹر وے سے آ رہا تھا، میں کیونکہ موٹر وے پہ سفر کر کے آیا ہوں اسلام آباد میں، تو موٹر وے پہ اس طرح تھا جتنے وہاں پہ ایریاز ہیں وہاں پہ یہ حالت تھی کہ جیسے کوئی میلہ ہو. کہیں پہ بھی کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. لوگ مختلف ٹولیوں کی شکلوں میں، بسوں کی شکل میں، گاڑیوں پہ اپنی، وہ اتنا ہی وہاں دنیا تھی. اور آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ الگ اپنے اس میں آ رہے تھے، مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جو ریلی میں ساتھ نہیں ہے، جو اسلام آباد آ کے ملنا چاہتے ہیں، وہ الگ تھے. اور اس کے بعد جے یو آئی کے جو لوگ تھے وہ قافلوں کی شکل میں تھے، وہ ٹولیوں کی شکل میں تھے، وہ باقاعدہ ریلیوں کی شکل میں تھے. اوورآل ایک بڑا زبردست سیاسی ماحول اور گرما گرمی سیاسی سرگرمیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. میں دوبارہ بھی آتی ہوں عمران صاحب آپ کی طرف، لیکن ویسے میں ایک آپ کے کامنٹ پہ ضرور کامنٹ کرنا چاہ رہی ہوں. جو آپ نے 10,000 والی بات کی ہے، سر 10,000 سے زیادہ کراؤڈ تو آج کمالیہ میں تھا، تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کل 10,000 کراؤڈ ہوگا. لیکن جو آپ کے اسپیس کی بات کر رہے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ 10,000 ہوگا، سن لیں، میں نے سپیس کی بات کی. اب اگر اس کے بعد پورا اسلام آباد بڑھ جائے تو اس میں تو نہیں کچھ کر سکتا. چلے ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کہا کہ سپیس انہوں نے بڑی لیمیٹڈ رکھی ہے، لیکن ویسے اگر کراؤڈ زیادہ ہو تو ظاہر ہے وہ دور دور تک جلسہ گاہ سے باہر بھی ہمیں نظر آ جاتا ہے. رائٹ ہلالی صاحب، آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سر؟ جو یہ ساری سیاسی گرما گرمی ہے، اب یہ جلسے جلوس اور ریلیوں کے ایک راؤنڈ میں داخل ہو چکی ہے، اور عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں کہ جلسے جلوس ریلیاں عمران خان صاحب بہت اچھی کرتے ہیں. ویسے یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے سب کو کنٹینر پر سوار کر دیا، وہ لوگ جو ان کے کنٹینر پر تنقید کرتے تھے. لیکن کل کے جلسے سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ یہ کیا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے ہلالی صاحب؟ سمینا، یہ ایک آخری جلسہ ہے ووٹ کے پہلے، تو میرے خیال میں یہ اس لحاظ سے سگنیفیکنٹ ہے. یہ عمران ایک لحاظ سے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا سا جلسہ گاہ ہے، 10,000 15,000 لوگ آئیں گے، مگر اسلام آباد کے جو جلسے ہوتے ہیں وہ ادھر تک جاتے ہیں جدھر ساؤنڈ سسٹم جاتا ہے. ان ادر ورڈز جدھر ساؤنڈ سسٹم جاتا ہے وہ تو میلوں تک جا سکتا ہے اور ہر سیکٹر میں جا سکتا ہے. مگر پتہ نہیں ان کا کیا ارینجمنٹ ہے، میں تو ادھر نہیں ہوں. مگر ایک میں ضرور کہوں گا، جس قسم کے اپیلز کرتا رہا ہے عمران خان، اس سے لگتا یہ ہے کہ جس جلسے جو چھوٹے جلسے ہیں ان میں 20 اور 30,000 لوگ تو ہر وقت نظر آتے ہیں، اینڈ اٹس اے چارجڈ اپ کراؤڈ. جیسے آدمی نے کہا ایک آدمی گورنمنٹ ٹرانسپورٹ پہ نہیں آیا تھا، اس کا مطلب نہیں ہے کوئی نہیں آیا تھا.
मगर वो कह रहे थे ये जज्बाती क्राउड जो आए हैं। और समीना इसके इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहता हूं کہ دیکھیے ہمارے تاریخ میں پاکستان کے تاریخ میں جب بھی آپ کسی کو ایک سیاسی شہید بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ آدمی ہر وقت وہ زیادہ پاپولر نکل آتا ہے. ہمارے بھٹو کے ساتھ یہ ہوا تھا. نواز شریف خود تقریر دے کے جب نکلا غلام اسحاق خان کے ڈسمسل کے بعد وہ خود ایک لحاظ سے ہی بیکیم مور پاپولر. اور یہ تو ایک بڑا زبردست کیرزمیٹک فگر ہے عمران خان. تو اس کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اتنی گین کی ہے کہ یہ خود کہتا ہے کہ خدا کے شکر ہے کہ انہوں نے اس قسم کی حرکت کی ہے کہ مجھے اس چیز میں لوگوں کو بتاؤں کہ میرا سیکنڈ ونڈ جو آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے ان کے حرکتوں کے ایز اے ریزلٹ آف دیئر ایکشنز. اور میں اب بتاؤں گا کہ میں کس قسم کا اپیل ہے میرا. تو دے ہیو پلیڈ ٹو ہز اسٹرانگ پوائنٹس. اور ایک اور چیز میں کہہ دوں, ہم سب سن رہے ہیں بہت سارے لوگ آ گئے ہیں, اتنے لوگ آ گئے ہیں کہ کسی اچھا عمران صاحب اور ہلالی صاحب آپ لوگ دونوں ہی مجھے اجازت دیجیے گا. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ عمران صاحب لائن پر موجود ہیں. آپ منسٹر بھی ہیں فیڈرل اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جی ڈی اے کا اتحاد بڑا امپورٹنٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کے لیے اس وقت, تو ایک ووٹ میٹر کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام, تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحبہ یہ بڑا زبردست اور بڑا کروشل مومنٹ ہے جب میری آپ سے بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ ایک اس وقت سب کی جو قوم کی نظریں ہیں وہ اتحادیوں پر لگی ہوئی ہیں. آپ لوگ حکومت بنا بھی سکتے ہیں, حکومت گرا بھی سکتے ہیں. اس وقت یوں سمجھ لیں کہ پاور کی جو کنجی ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ ایلائز کے پاس ہے. آپ کی ابھی تک جو میں نے ایک دو جگہ پہ میڈیا ٹاک دیکھی ہے اس میں مجھے یہی دکھا ہے کہ آپ لوگ حکومت کے ساتھ ہیں. آپ اس کو اس وقت سیکنڈ کریں گے؟ جی بالکل. جی ڈی اے نے بہت پہلے اناؤنس کر دیا تھا اور ہم نے یہی کہا ہے کہ ہم, کیونکہ میں ابھی تک کابینہ کا حصہ ہوں, تو ہم حکومت کے ساتھ ہیں. کیونکہ اگر ہمارے کوئی اعتراضات تھے تو مجھے اس سے پہلے ریزائن کر دینا چاہیے تھا. تو ڈاکٹر صاحبہ مختلف اتحادیوں سے چودھری پرویز الہی صاحب کی آج بھی بات چیت رہی ہے اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ پیر پگارا صاحب سے بھی ان کا رابطہ ہوا ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ سارے اتحادی جو بھی فیصلہ کریں یونانیمسلی کریں؟ دیکھیے, کیونکہ جی ڈی اے تو اب اپنا آلریڈی فیصلہ کر چکی ہے اور میں نے, کیونکہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا ریزن اور نہ میں نے کوئی ایسی لمبی کوئی ڈیمانڈز رکھی ہیں. میری تو جتنے بھی کنسرن ہمارے تھے وہ سندھ کے حوالے سے تھے اور کہ جس طرح ہم رول چاہتے تھے فیڈرل گورنمنٹ کا کہ سندھ میں ہونا چاہیے وہ انہوں نے نہیں کیا تھا. اسی حوالے سے ہمارے کنسرنز تھے اور جس کی پھر انہوں نے ایشورنسز دی ہیں. اور اگر نہیں ہوگا تو میرے پاس آگے بھی وہ آپشن ہے ہمارے کہ کسی سٹیج پہ بھی ہم حکومت کو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اس وقت میں نے نہیں سمجھا کہ یہ صحیح وقت ہے کہ جس میں چھوڑا جائے. تو ڈاکٹر صاحبہ اپوزیشن نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا, آپ لوگوں سے کوئی بارگین کرنے کی کوشش کی, کچھ آفر کیا آپ لوگوں کو؟ دیکھیں اپوزیشن کیونکہ ہمارے کولیگز ہی ہیں ہمارے ساتھ اور بہت پرانے, بہت عرصہ, کچھ تو بہت سینئر لوگ ہیں جو ساتھ رہے ہیں, تو یقیناً وہ تو کافی رابطے بھی رہے, باتیں بھی ہوئیں. اور لیکن کیونکہ ایک میں کلیئر تھی اس حوالے سے اور پیر پگارا صاحب بھی اس حوالے سے بڑا کلیئر تھے جی ڈی اے کے, تو ہم نے اس لیے اس چیز کو کہ ہمارے جو کنسرنز ہیں وہ اس سے لنک نہیں کیا. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب, عمران یعقوب صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے بطور منسٹر حکومت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا, عمران خان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا, لیکن میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جی ڈی اے کی طرف سے آپ لوگوں کی طرف سے پہلے یہ کنسرن شو کیے جاتے رہے ہیں کہ آپ سے کیے گئے وعدے ماضی میں پورے نہیں ہوئے, تو کیا اب آپ کو یقین ہے کہ مستقبل میں یہ وعدے پورے ہو جائیں گے یا یہ بھی صرف وعدہ ہی رہے گا؟ دیکھیے بالکل کچھ ہوئے اور کافی نہیں ہوئے, لیکن میں یہ بتاؤں کہ اگین میں نے کبھی کسی کو مشکل وقت میں, چاہے میں پہلے پیپلز پارٹی میں تھی اور جو بھی تھا, اور فنکشنل کا بھی ایک ان کا ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک جو فیصلہ کر لیتے ہیں اس کے اوپر پھر وہ
स्टिक करते हैं। और हम जब मुश्किल वक्त खत्म हुआ, जब वो भरपूर उनके पास पावर आया और मैंने देखा कि वो आवाम के लिए नहीं कर रहे थे, मैंने तब पार्टी छोड़ी थी। और आज भी ये है कि ये मुश्किल जो जिस तरह का आया, मैंने मुल्क के भी हवाले से, क्योंकि सिर्फ मेरी जात की बात नहीं है, मैंने मुल्क के हवाले से जिस किस्म के चैलेंजेस इस वक्त हैं, क्या आंखें हमारी बंद हैं, क्या अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है, आपको पता है कि अभी कुछ अर्सा पहले एक मिसाइल इंडिया से यहाँ गिरा है, क्या वो हम आंखें बंद कर लें उस हवाले से। और इस वक्त जो OIC कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एक भरपूर तरीके से कश्मीर का केस वहां पे रखा गया और जिस पे एक मौक़िफ़ आया। देखिए, ये सारे इश्यूज ऐसे हैं कि जिसमें हमारी जात से ये बातें ऊपर हो जाती हैं। हम जानते हैं कि इंटरनेशनल जो भी कंस्पिरेसीज होती हैं वो यकीनन इस वक्त हमारे मुल्क में उनकी ख्वाहिश है कि डिस्टेबलाइज हो। तो हमने बहुत ही एक सोचने के बाद, क्योंकि हम पाकिस्तान है और यहाँ पे स्टेबिलिटी है जो कि अब आ रही है, तो फिर बाकी बातें भी तब आएंगी। मेरी डॉक्टर साहिबा, आपने ये जो चीजें है इतनी कि जबरदस्त नहीं है आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं, या आपकी डिफरेंट एलाइज से बात नहीं हुई, आपने उन्हें कन्विंस नहीं किया कि ये चीजें हैं, ये सिचुएशन है, तो हमें फिलहाल डिस्टेबलाइज नहीं करने देना मुल्क को? उनको आप कन्विंस नहीं कर सकी, या उन्होंने आपसे इस बारे में बात ही नहीं की, राय नहीं दी? देखिए, वो PTI का हुकूमत का काम है, क्योंकि जो उनके कंसर्न्स थे हर पार्टी के अपने होंगे और यकीनन एक उनके भी जेन्युइन होंगे कंसर्न्स। जिन्होंने एड्रेस करना है उन कंसर्न्स को, उन्होंने ही कोई अश्योरेंसेस देनी है। तो वो मैं तो नहीं कर सकती हूँ। मैं समझती हूँ बहुत सीनियर लोग हैं मेरे, जो भी हमारी अलाइड पार्टीज हैं, उनकी यकीनन कुछ ना कुछ सोच होगी। लेकिन ये भी मुझे यकीन है कि आखिर में वो एक मुल्क के इंटरेस्ट में, मुल्क में एनार्की कोई नहीं चाहता। क्योंकि मेरा तो फियर ये है कि क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेल हो रही है, क्या हमने सियासतदानों ने हमने फेल किया है इस कौम को, और उसका मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि अवाम भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है और एक देख रहे हैं कि अगर महंगाई और बड़ी गैर यकीनी की भी सूरत हाल सारी से चाहिए था, रादर देन कि हम अपनी अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहती हूँ, आप चूंकि स्पीकर, कैन आई आस्क? जी चलिए जफर साहब का पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। जी हिलाली साहब। जी जफर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपका डेमोन्स्ट्रेशन देखा, वो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं जो आपने पब्लिक मीटिंग एड्रेस किया, और जोश और वलवला जो लोगों में था ये ज़बरदस्त था बदीन में, जो आपने खुद एड्रेस किया, जो आपकी कंस्टिट्यूंसी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको तो बड़ा अच्छा रिसेप्शन मिलता है, मैं क्यों ये PPP कितने 15 साल से सिंध में काबू करके रखा हुआ है, उसका परफॉर्मेंस इज टेरेबल, मगर फिर भी लगता है ऐसा है कि उन्होंने हिप्नोटाइज किया हुआ है आपके अवाम को। कि क्या वजह है कि सिर्फ आप और चंद लोग सीट्स जीतते हैं और दूसरों पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता है? जी, बहुत अच्छी बात की है आपने जफर साहब। ये लोगों को उनकी जो परसेप्शन है वो गलत है, क्योंकि लोग 14 साल की मुसलसल हुकूमत को देख चुके हैं, और इस दफा तो मैं खुद कहती हूँ कि सिंध में एक सिलेक्टेड हुकूमत आई है। हम सब जानते हैं कि उनको क्यों लाया गया, वो कैसे आए हैं, किस किस्म की इलेक्शंस वहां हुई हैं। देखिए, जो आपने वलवला और जोश देखा, मैं यकीन मानिए कि जिस तरह वो वॉलंटियरली लोग आते हैं, जब लोग एक पीपल्स पार्टी का रोमांस होता था अवाम के साथ, और उस रोमांस से लोग अपनी मदद आपसे निकलते थे, चाहे कितने गरीब हों। वो चीज अब आपको उनके जलसों में नजर नहीं आती। उनके जलसे डिस्ट्रिक्ट के पैसों पे, नेशनल एक्सचेकर पे होते हैं। ये करोड़ों रुपए खर्च करके अभी लॉन्ग मार्च करके आए हैं। तो देखिए, सिलेक्टेड हुकूमत थी। मेरी वही है कि इलेक्शन कमीशन से भी इस हवाले से है कि कोई एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म, ये उनकी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 218 का क्लॉज 3 कहता है कि उनको इंश्योर करना है कि कैसे फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होगा, कैसे ट्रांसपेरेंट होगा।